کہ موت آنی ہے، اور جو بھی اس دنیا کے اندر تشریف لایا، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے موت کا اقرار کیا ہے، انکار نہیں کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا نہ جانے کتنے اللہ والے ایسے آئے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہیں ہم انبیاء علیہم السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام آئے۔ اس کے علاوہ آخر میں حضرت عیسیٰ، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ ان کے علاوہ بہت سارے اولیاء اللہ اس دنیا کے اندر آئے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نہ جانے کتنے اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے، اور وہ بھی اپنی زندگی کے دن گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے ڈاکو اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے بھی اپنے کارنامے پورے کیے اور اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے مال دولت اور ثروت والے اس دنیا میں آئے، ذوالقرنین آئے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، اور وہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے۔ ایک سے ایک بڑا حکیم، ایک سے ایک بڑا فلسفی، ایک سے ایک بڑا منطقی آیا، جالینوس آیا، اور وہ بھی اس دنیا سے اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا، اور سب نے یہ کہا کہ اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا، اس دنیا میں صرف اپنی زندگی کے چند دن، چند سال اور چند منٹ اور گھنٹے گزارنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو پورا کر کے وہ چلا جاتا۔ آج ہمارا زمانہ آیا ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے آئے؟ ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ ہماری بھی زندگی کے ٹائم اور منٹ اور وقت اور گھنٹے ہیں، ہماری بھی زندگی کی کچھ ساعتیں ہیں جنہیں ہم گزار کر کے ہم بھی چلے جائیں گے۔ لیکن ہر جانے والا شخص نہ جانے والے لوگوں کو، پیچھے رہنے والے لوگوں کو، دنیا میں موجود لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام یہ دیتا ہے، اے لوگو، میں تو جا رہا ہوں، کل تمہاری باری۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پیغام ہے جسے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور شریعت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دیے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ کاہے کی تیاری؟ کپڑے بنا لے، مکان بنا لے، اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہ لے، زمین و جائیداد اور بینک بیلنس اکٹھا کر لے، اس کی تیاری کرے۔ نہیں، جو زندگی تم نے گزاری ہے، اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے، جسے ہم اور آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرو۔ آپ پڑھیے احادیث کی کتابیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے تو قبر جو اس کی ہوتی ہے، اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے شخص، اے مرنے والے شخص، جتنے لوگ میرے اوپر یعنی زمین کے اوپر چلتے تھے، سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا، آج تو میرے درمیان آیا ہے، میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کی ہوائیں، جنت کی کیاریاں، جنت کی پھلواریاں کھول دی جاتی۔ اور ایک شخص وہ مرتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے، ایک شخص وہ مرتا ہے جس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر اسے اچھا سمجھا جائے، تو وہی قبر آواز دیتی ہے، اے وہ شخص، جتنے لوگ اس زمین پر چلتے تھے، سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تو ہی تھا، آج تو میرے اندر آ رہا ہے، تو آج تو میرے حالات کو دیکھ لینا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ قبر دونوں طرف سے مل جایا کرتی، ایک ہڈی دوسری ہڈی میں گھس جایا کرتی، ایک پسلی دوسری پسلی سے چمٹ جایا کرتی ہے۔ آپ سوچئے اس وقت کیا تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اسی کا نام غیب ہے۔
جسے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ 5 طرح سے علم حاصل کیا جاتا ہے: چھو کر کے، زبان سے چکھ کر کے، کانوں سے سن کر کے، آنکھوں سے سونگھ کر کے، اور آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ یہ 5 طریقے ایسے ہیں جس کے طریقے سے ہمیں کسی بھی چیز کی نالج اور علم اور گیان ہوتا ہے۔ ان 5 چیزوں سے ہٹ کر جس چیز کا علم حاصل ہو اسے ہی وحی اور اسے ہی غیب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے حالات ہمارے سامنے بیان کیے، اور ہر شخص کو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کرنے کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی پر اگر ہم اس کو سچا مان کر عمل کریں گے تو ہم واقعی غیب پر ایمان لانے والے، ہم واقعی مومن ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی یوں ہی غفلت میں گزر جائے، ہماری زندگی یوں ہی اسی طریقے سے گزر جائے اور ہر کام کرنے والا اپنی تیاری نہ کرے تو اسے کامیاب شخص نہیں کہا جاتا، اسے عقل مند شخص نہیں کہا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ اس چیز کو یاد رکھو جو تمہاری خواہشات کو توڑ دینے والی ہے، جو تمہاری خوشی اور غمی کو ختم کر دینے والی ہے۔ آپ دیکھیے موت ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی خواہش کیے ہوئے ہیں، ابھی موت آ جائے خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی خوشی میں ملوث ہیں، ابھی موت آ جائے تو وہ غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اختیار میں، اپنے قبضے اور قدرت میں رکھا۔ ہر چیز کو انسان کے حوالے کر دیا۔ مکان تم اپنا جیسا چاہو بنا لینا، اپنے بچے جیسے چاہو ویسے پرورش کر لینا، جو تعلیم انہیں دلانی ہو وہ دلا لینا، جتنا وقت پیسہ چاہنا وہ کما لینا، لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے، ایسے کرو گے تو ثواب ملے گا، ایسے کرو تو گناہ ملے گا، اس کو ظلم کہا جائے گا، اس کو رحم کہا جائے گا۔ پوری تفصیل شریعت کی شکل میں، دین کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دے دی۔ ہمارا کام عمل کرنا ہے، اچھا کام کریں گے، جسے شریعت اچھا کہتی ہے اسے ہم اچھا کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور جسے شریعت برا کہتی ہے، خواہ ہمارے ذہن، خواہ ہمارا جسم، خواہ ہمارا دماغ اور ہمارا علم اسے کتنا ہی اچھا کہتا رہے، اسے اچھا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ ہمارا اسلام اسے غلط کہتا ہے۔ یہ تمام باتیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے موت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، موت کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ ایک شخص نہایت انتہائی ضرورت کے ساتھ سڑک پر جاتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، گھر والے اور اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک انتہائی میٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ضرورت مشورہ کر رہا ہوتا ہے، اور اچانک اٹیک پڑتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کوئی اس میں اختیار نہیں۔ یہ اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اللہ نے موت کو کسی کے حوالے نہیں کیا، اپنے قبضے میں رکھا۔ جتنی سانسیں، جتنا منٹ، جتنے گھنٹے ہمارے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ موت جب آتی ہے تو کسی بھی پل سے 1 سیکنڈ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے بڑھ سکتی۔ موت ہے کیا چیز؟ موت یہ ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے۔ کیا کرتی ہے یہ؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک محبت کرنے والے کو محبوب سے ملا دیتی۔ ایک شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے پالنہار کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز میں اچھائی اور برائی کو پرکھ کر اچھا کام کرتا ہے اور برے سے رک جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے حلال کرنا آتا ہے، حرام سے رکنا آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ظلم کرنا نہیں آتا، رحم کرنا آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، تو اس کے لیے یہ موت تحفہ بن کر آتی، گفٹ بن کر آتی۔ کیوں؟ کہ یہ جو کام یہاں پر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ رحمدلی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق پیش کر رہا ہے، یہ سب محنتیں اور مشقتیں کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ وہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ تو صرف یہ ایک آڑ ہے جو محبت کرنے والے کو اس محبوب یعنی اللہ سے ملا دیتی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ان تمام چیزوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، اسے یہی نہیں معلوم کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی،
اسے یہی نہیں معلوم کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنی بیوی کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں، ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا حقوق ہیں۔ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسے یہی نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے بعد ان کے ساتھ ہمارے کیا حقوق ہیں، اللہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اور بس ایک زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، ایک بار نہیں 100 بار معاف کیجئے گا، برا لگے معاف کیجئے گا، ہماری زندگی آج کی اور ہم جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں گزرتی ہیں، ہماری بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک اللہ کو نہ جانیں، اگر ہم دین کے مطابق عمل نہ کریں، اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کے مطابق عمل نہ کریں، تو مجھے بتلائیے کہ ہمارے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ انہیں بھی کوئی اپنی زندگی سے مقصد نہیں، انہیں بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں مجھے کیا کرنا ہے، اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہو، کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی طریقہ سکھلایا ہے، کوئی کام کرنے کا سلیقہ سکھلایا ہے، وہ جانور اسی طریقے سے عمل کرتا ہے۔ جانور کی، کتے کی ایک عادت ہے کہ جب بھی وہ پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر کہیں کنارے کرتا ہے، اسی طریقہ سکھلایا، ہر کتا اس پر عمل کرتا ہے۔ جانور کی ایک عادت ہے کہ جب وہ اپنے بچے کے ساتھ کوئی جانور دیتا ہے تو اس کے ساتھ پیار و محبت اور عشق کا معاملہ کرتا ہے، اسے چاٹتا ہے، اس کے بغیر وہ بولنے لگتا ہے۔ یہ کام جانور نے کیا، اور یہی کام انسان بھی کر رہا ہے، لیکن دوسرے کام جو اللہ نے اس بندے کو دیے ہیں تمام کام چھوڑے بیٹھا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا بل ہم اضل، انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ تو کر رہے، اور یہ تو وہ ذمہ داریاں بھی نہیں کر رہے، اس لیے یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کی آیت، مجھے معاف کیجئے گا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنی زندگی اگر جھنجھوڑی جائے، اپنے گریبان میں جھانکا جائے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ سب کچھ فوت ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 نمازیں دن میں کیوں رکھی گئیں، صرف 5 ہی کیوں رکھی گئیں؟ تو انہوں نے کہا زندگی گزارنے کے لیے صرف 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی، نامکمل ہوتی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کھانا، دوسری چیز ہے پینا، پانی، اور تیسری چیز ہے مکان، اور چوتھی چیز ہے کپڑا، اور 5ویں چیز ہے اگر مرد ہے تو عورت یعنی بیوی، اور اگر عورت ہے تو اس کا مرد یعنی شوہر۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہمیں مکان بھی دے رکھا ہے، ہمیں کپڑے بھی دے رکھے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے ایک سے ایک عمدہ چیزیں دے رکھی ہیں، ہمیں پینے کے لیے بہترین پانی دے رکھا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہماری زندگی کا ایک ہم سفر یعنی عورت ہے تو شوہر، اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے بیوی دے رکھی ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کامل اور مکمل نہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے تمہیں ایسی 5 نعمتیں دی ہیں جن کے بغیر تمہاری زندگی مکمل نہیں، اس لیے تم ان 5 نعمتوں کا 5 بار میرے گھر میں آ کر شکریہ تو ادا کرو۔ مجھے بتلائیے کتنے لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں 5 وقت کی نماز میں؟ کتنے لوگ آتے ہیں 3 وقت کی نماز میں؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف ہفتے میں 1 دن ہم مسلمان بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان کے شکرانے کے طور پر کتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایک بزرگ نے اس سے بھی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ 5 نمازیں یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ مرنے سے لے کر کے آگے تک 5 مصیبتیں ہر انسان کے اوپر آنے والی بڑی مصیبتیں، وہ کیا ہیں؟
سب سے پہلی چیز ہے موت، دوسری چیز ہے قبر، اور تیسری چیز ہے حشر، یعنی سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، اور چوتھی چیز ہے پل صراط، جس پر سے ہر انسان گزر کر آگے کو جائے گا، اور پانچویں چیز ہے جہاں پر بیٹھ کر اکٹھا کر کے سب کا نامہ اعمال کو تولا جائے گا، میزان۔ اگر اچھے کام کیے ہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کام کیے ہیں برا بدلہ دیا جائے گا۔ ان 5 بڑی مصیبتوں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں ان بڑی بڑی مصیبتوں میں آسانی چاہیے، اگر تمہیں ان بڑی بڑی مصیبتوں میں سکون اور راحت چاہیے، تو تم 5 مرتبہ مسجد میں آؤ اور نمازیں یاد کرو۔ ان 5 مرتبہ میں سب سے پہلی چیز ہے موت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، تو ان کی داڑھی پورے آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں روتے؟ انہوں نے کہا کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے، جو اس میں پاس ہو گیا آگے کی ساری منزلیں پاس ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، میں نے موت کے اوپر ایک بات کی ہے کہ اگر ہماری یہ موت اور موت کے بعد یہ قبر کی ہماری منزل آسان ہو گئی، تو انشاءاللہ اگلی 3 منزلیں اور آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان نمازوں کی پابندی کریں گے، اور صرف نماز ہی نہیں، اس کے علاوہ پوری شریعت ہماری زندگی کا کوئی خوشی کا موقع آئے، غمی کا موقع آئے، کوئی بھی موقع آئے، اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، تب واقعی ہم سچے پکے مومن کہلائیں گے، اور تب واقعی ہم کہلائیں گے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ سب سے بڑا دانش مند، عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کری۔ اس لیے وقت ہو گیا ہے، میں آپ سے انہی چند باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک پکا عہد کریں، پکا یقین رکھیں، اپنے ذہن کے اندر ایک عزم مصمم کریں کہ زندگی کے اندر جو بھی لمحات ہمارے ہیں، ہم ہر لمحے کو اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہر لمحے کو اچھائی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے، اور ہر برائی سے، خواہ وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، جسے ہم گناہ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، اگر ہے وہ گناہ، شریعت اسے غلط کہتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری موت کی تیاری ہو سکے، آخرت کی منزل ہماری آسان ہو سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔